منہ میں زباں اپنی ثنا کے واسطے. حق نے دی سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, اللہ اکبر کہو, کہتے جاؤ درجے پاتے. حق نے دی منہ میں زباں اپنی ثنا کے واسطے, اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. حق نے دی منہ میں زباں اپنی ثنا کے واسطے, اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سر خدا کے واسطے, سر کس کے آگے جھکانا ہے؟ متھا کدھر آگے رکھنا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا, میرے نبی نے بھی فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آئے جیسی لوکاں دے سردار دیکھے نے ملک شام وغیرہ, انہاں کے لوگ سجدے کرتے تو تسی سے زیادہ مستحق ہو. ایک اونٹ آیا, اس نے حضور دے پیراں چ اپنا سر رگڑیا تے اپنی فریاد پیش کی. حضور نے دے مالک نے کہا کہ جتنا یہ پر بوجھ لدا ہے انہوں کھلایا بھی کر, کھلاندا تھوڑا ہے, بوجھ زیادہ لدا ہے, فریاد کرتا ہے. صحابہ نے منظر دیکھا کہ یا رسول اللہ انت حق, آپ تو زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, سجدہ رب کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اطاعت میری ہے, عبادت اس کی ہے. ادب میرا ہے, عبادت اس کی ہے. اطاعت میری ہے, عبادت اس کی ہے. عبادت اور ادب میں فرق کرو. حق نے دی منہ میں زباں اپنی ثنا کے واسطے, دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. حق تعالیٰ جل شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کے ساڑھے پر اتنا بڑا احسان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی اس احسان کا ذکر کر دے, ذکر کر دے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے احسان کیا ہے سب کو, الحمدللہ. اللہ نے نبی بھیج کر احسان کیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, پھر اللہ احسان یہ بتاتا ہے کہ من انفسکم, میں نے تمہیں میں سے بھیجا ہے. یہ رسول فرشتہ ہوندا تے کہندا بھائی اٹھو پڑھو نماز, تسی کہندے جی سانوں کو روٹی پانی دا کام کر لین جو تساں دا نہ کھانا نہ پینا, تسی پڑھو نماز. یہ رسول فرشتہ ہوندا تے کہندا چلو کافراں نال لڑائی کریو, کہندے جی تسی جاؤ لڑو, اساں تے بڑے اور کام نے بتیرے, تہاڈا نہ بیوی نہ بچہ نہ بال نہ کچھ قصہ نہ کہانی. اللہ نے فرمایا من انفسکم, میں ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ جدیاں ازواج مطہرات بھی ہیں جڑیاں تہاڈیاں ماواں, میں ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ جدے گھر بچے بھی, میں ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ جدیاں گھر بچیاں بھی, میں ایسا پیغمبر بھیجا ہے جنہوں کھان دا بھی تقاضا ہے. ایک صحابی میدان جہاد وچوں آئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ تے دیکھو میں پتھر بندیا تے میں نے کچھ کھادا پیتا نہیں کئی دنوں تو. اللہ دے نبی نے نہیں جواب دیتا کہ ہاں 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 ہور کم کر, ہور وہ تو کرنا ہی سی. اللہ دے نبی نے آنو فرشتہ ہوندا تے کہندا کہ ذرا اور کر جہاد, وہ کہندا جی اپنے کو رکھو جہاد تے میں کر چلے, میرا پوچھنا جان کی. اللہ دے نبی نے اپنا مبارک کرتا اپنے پیٹ تو ہٹایا تے صحابہ اکرام فرماندے حضور نے فرمایا تیرے پیٹ تے ایک پتھر بندہ ہے تے مینوں بھوک نال میں 2 پتھر بندے ہوئے. من انفسکم, تاکہ تہاڈے مزاج نو سمجھے, تہاڈیاں بیماریاں نو سمجھے, تہاڈی اصلاح کرے, تہاڈے کم نو سمجھے, تہاڈیاں ضرورتاں نو سمجھے. اور نبی پیارا اٹھتے اس واسطے انہیں اٹھنے بیٹھنے دیاں سنتاں قائم کر دتیاں, چلنے پھرنے دیاں سنتاں قائم کر دتیاں, کھانے پینے دیاں سنتاں قائم کر دتیاں, نماز زکات روزے دیاں سنتاں قائم کر دتیاں. انہیں آکھیا نہ اتنا غلو کرو کہ کھانا پینا چھوڑ کے فقیر بن جاؤ, تو نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے ڈکار مار دے رہو تو نماز واسطے بھی نہ اٹھو. اعتدال قائم کرو. ایک آدمی نے کہا میں شادی نہیں کرنی, میں عبادت کراں گا, عبادت کراں گا. دوسرے نے کہا دوست سنتے ہیں اپنے کو دین نہ سوچیا کرو. یہ آخری بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں, اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں, اپنی سوچ پر دین نہیں چلتا, دین ہماری عقل پر نہیں چلتا, نقل پہ ہے, کسی سے نقل ہوتا آ رہا ہے.
سائنس، ادب، آرٹ، دوسرے جتنے علوم ہیں وہ آپ حاصل کریں، اس میں ترقی کریں، اس سے آگے چلیں، آگے اس کو آگے دیکھیں، آگے وہ کیا کر رہا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے۔ دین کے معاملہ میں پیچھے دیکھنا، اگر دین کے معاملہ میں آپ آگے چلے تو ایسی آپ بدعات ایجاد کریں گے کہ دین کا اولیاء بگڑ جائے۔ دین کے معاملہ میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، ائمہ دین نے کیا کیا، اسلاف نے کیا کیا۔ جو چیز وہاں تھی وہ دین ہے، جو وہاں نہیں تھی وہ دین نہیں ہے، کچھ بھی نام آپ اس کا رکھ لیں۔ مشرک کی سفارش جو ہے بخشش نہیں ہوگی، اور بدعت کرنے والے کی حضور سفارش نہیں کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آج فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، جامع کوثر تقسیم کروں گا تاکہ اس قیامت کی تلخی سے لوگوں کی تلخی ختم ہو جائے جو میرے ہاتھ سے پئیں گے۔ فرمایا ایک چند آدمی آئیں گے تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو آگے لاؤ، فرشتے لا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدث بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے تو انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی، تو آپ فرمائیں گے فسوقا لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ، ہٹاؤ ان کو، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا ہے ان کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یہاں نبی کوئی نہیں آنے والا، اس لیے نئی کتاب نہیں آنے والی، دین کامل اور مکمل ہے۔ دین کے معاملہ میں پیچھے دیکھو، کوئی آدمی دین کے نام سے کوئی بات کرے، جتنے ملحدین ہیں، جتنے زندیق ہیں، جتنے اہل بدع ہیں، جتنے اہل شرک ہیں، انہوں نے ہمیشہ آپ کے عقل کے گھوڑے دوڑا کر آپ کا دماغ خراب کیا ہے۔ اس میں حرج کیا ہے، اس میں فرق کیا پڑتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، یہ عقل کے گھوڑے وہ دوڑاتے ہیں۔ آپ ایک ہی بات پوچھئے گا، ہم ایک پوچھتے ہیں، بلال کو حضور سے زیادہ عشق تھا یا آپ کو ہے؟ ابو بکر صدیق کو زیادہ تھا، عمر فاروق کو زیادہ تھا، عثمان غنی کو زیادہ تھا، علی مرتضیٰ کو زیادہ تھا، یہ آپ کو ہے؟ وہ خباب جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشرکین نے قید کیا اور اس کے بعد جب ان کو سزا دی، چوکے لگاتے تھے نیزوں کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، کہتے خباب ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ تمہیں چھوڑتے ہیں، محمد رسول اللہ تمہاری جگہ آ جائیں، ہمیں ان کی جاسوسی پکڑا، ان کو پکڑوا دو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رونے لگے، کہا رونے لگے ہو اس لیے کہ موت سے ڈر ہے؟ اس نے کہا نہیں روتا اس لیے نہیں روتا، ظالمو تم نے یہ بات کہی ہے کہ میری جگہ محمد رسول اللہ ہوں، ہزار خباب ہوں، محمد رسول اللہ کے بال کی توہین میں برداشت نہیں کرتا، روتا اس لیے ہوں، ایک جان ہے، اللہ تو لاکھ جانے دے تاکہ محمد رسول اللہ پر قربان کر۔ تم خباب سے زیادہ عاشق ہو، بلال سے زیادہ عاشق ہو، ابو بکر سے زیادہ عاشق ہو، عمر سے زیادہ عاشق ہو، عثمان سے زیادہ عاشق ہو، علی مرتضیٰ سے زیادہ عاشق ہو، ابو دجانہ سے زیادہ عاشق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میدان احد میں تیر برس رہے ہیں، ابو دجانہ دیکھتے ہیں تیر آ رہے ہیں، تیروں کی طرف منہ کرتے ہیں تاکہ میرے سینے میں لگیں، لیکن مڑ کے پیچھے دیکھا حضور میرے پیچھے، تو یہ کہا کہ بے ادبی نہ ہو، حضور کی طرف چہرہ کیا، سارے تیر اپنی پشت پہ روکے۔ تم ابو دجانہ سے زیادہ عاشق ہو، تمہارا عشق تو صرف لنگر تک محدود ہے، تمہارا عشق تو صرف ان باتوں تک محدود ہے جو آج کل چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ تھے عاشق مصطفیٰ سچے، وہ تھے سچے قربانی دینے والے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، میں اپنا فرض نہیں ادا کروں گا اگر یہ بات میں کھول کر نہ کہوں کہ بدعتی کی سفارش حضور نہیں کریں گے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی بچنا ہے، باقی شریعت کو اپنانا ہے، شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو اس کو اپناؤ، نئی بات چھوٹی سی چھوٹی کو گھڑ کر آپ کے سامنے پیش کرے اسے رد کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جو آدمی ہمارے دین کے معاملہ میں نئی بات لائے گا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود۔ یہ کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ہمیں مکمل کامل ہر لحاظ ایسا سجا کے بنا کے تیار کر کے ایسا دین دیا ہے کہ ترکتکم علی ملۃ بیضاء، تم ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ جس آقا نے ایسا دین دیا ہے، اب ہم کسی نئی بات کو تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ دین کے معاملہ میں پیچھے دیکھو، کوئی مولوی منع نہیں کرتا
ترقی سے، ترقی کے معاملوں میں آگے دیکھو. آج موٹر، پہلے موٹر 3 پہیوں والی تھی، تو پھر پہلے 2 پہیوں والی تھی، پھر 3 پہیوں والی آئی، پھر 4 والی آئی، اور اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ راکٹ بنے، پھر جناب جہاز بنے، اور پھر اور بڑے بڑے وہ بننے والے. کرو ترقی، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. جائز ہے غباروں پہ چڑھو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہمارے اور آپ کے نمونہ قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ازواج النبی ہیں صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں. ہمارے لیے آئیڈل تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو اپنے علم سے باندھی. ایسے لوگ ہمارے گزرے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کر کسی آج کے یا وہ بناسپتی شیخ الاسلام جو یہ کہتا ہے، اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا تو کیا ہوا، مجھے مولوی مت کہو. میں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا تو کیا ہوا، میں نے 8 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. آج کا وہ شیخ الاسلام جاتا ہے. ہاں یہ بات آن ریکارڈ ہے، ثبوت موجود ہے. ایسے لوگوں کے تم باتیں سن، ایسی باتیں کرتے ہیں. جدا کوئی نہ پیر ہوا ہے وہ کہتا ہے میں خضری ہوں. دو خضری کو پتہ لگے کہ میں مرید ہوں مفتی اسلم صاحب کا، تو سب کچھ لگی تھوڑا مرید ہے جو آخے میں فلانے جڑے زندہ پیر موجود ہیں ساڈے ان فلانے دا میں تھوڑا مرید ہے، یہ پوچھ لو بھی کسی کو. وہ خضر دا نام خضر کسی کو لبا ہے، جھوٹ کذاب تعویلات باطلہ کرتے ہیں. چونکہ اہل علم ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ہم جب انٹرنیٹ پہ یا کسی موقع پر ان کے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کس طرح یہ تعویلات باطلہ کر رہے ہیں. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان بتی نے کنبا جوڑا. کہیں کی بات کہاں کی. اس لیے میں نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، بچیوں سے بھی، وہ گھروں میں سنتی ہیں، انٹرنیٹ پہ جاتی ہیں، سارا خبردار یہ گوگل، یہ فیس بک اور کیا گاڑی ساری بہت سی ہیں ساری، یہ ان مفتیوں پر نہ ان فتووں پر نہ جاؤ، نہ ان کے بیانات پہ جاؤ. یہ بیانات آپ کو پاگل کر دیں گے. دجل کا یہی معنی ہے جہاں جھوٹ اور سچ کو ملا دیا جائے اسے دجل کہتے ہیں. جو سچ اور جھوٹ کو مٹاتا اسے ملاتا اسے دجال کہتے ہیں، اسے فریبی کہتے ہیں. یہی بات مرزا قادیانی نے کہی تھی، یہی بات مختلف جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان لوگوں نے کہی تھی شروع میں، اور آخر میں انہوں نے اس قسم کی دعوی کی ہے. اپنے زندہ عالم سے جو آپ کی مسجد میں موجود ہے، شیخ الحدیث ہے، عالم ہے، مفتی ہے، موجود ہے، اس سے پوچھا کرو مسئلے، ان سے دریافت کیا کرو اور ان سے پوچھ کر چلا کرو، قدم پھونک کے چلا کرو. یہ ان چیزوں پہ نہ جاؤ جب تک اس کی تصدیق نہ کر لو. تصدیق کرانی بہت ضروری ہے. سنی سنائی باتوں پہ بھی نہ جاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرتا رہے. میں نے سنا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا. سند چاہیے یہاں پر. ان حاضر دین، یہ دین ہے، اس کے لیے سند چاہیے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کما قیل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث کے، اگر اسناد کا سلسلہ نہ ہوتا ہر آدمی جو چاہتا کہتا رہتا. اسناد نے پابندی کر دی ہے. عبدالرشید ربانی کہاں سے بات کرتا ہے؟ مفتی محمد شفیع سے بات کرتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. مفتی محمد شفیع نے کہاں سے بات کی؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی. شیخ الہند نے کہاں سے بات کی؟ مولانا محمد قاسم نوتوی سے بات کی. مولانا قاسم نوتوی نے کہاں سے بات کی؟ شاہ عبدالغنی سے بات کی. شاہ عبدالغنی نے کہاں سے بات کی؟ شاہ عبدالعزیز سے بات کی. شاہ عبدالعزیز نے کہاں سے بات کی؟ شاہ ولی اللہ سے بات کی. شاہ ولی اللہ نے کہاں سے بات کی؟ آگے عرب علماء کا سلسلہ محمد رسول اللہ تک جاتا ہے. قرآن کی بھی سند چاہیے اور حدیث کی بھی سند چاہیے. ایسے ہی ہمارا جو وہ اپنا الٹی سیدھی باتیں کر لیتا ہے ترار قسم کا آدمی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑا وہ صحیح بات کہہ رہا ہے اور اس کو ہمیں اتباع کرنی چاہیے. اس سے بچو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واضح ہے، قیامت تک رہے گا. اس کے محافظ علماء حق بھی ہر زمانے میں موجود ہیں، اور علماء کی یہ ڈیوٹی ہے اذا زارت الفتن او قال البدع فیظہر العالم علمہ
فمن لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. نمک میں نمکینی نہ ہو تو بیکار ہے وہ، نہ شکر نہ میٹھی. نمک کس لیے؟ اس میں نمکینی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بات؟ بولو زور سے. ہم طالب علم ایک چائے پی رہے تھے، طالب علم آپس میں ہیں، ہم کلاس فیلو ہوتے ہیں تو شراب بھی کرتے تھے. ہمارے ساتھی تھے اس کی اس میں آپ نے چائے میں ایک ساتھی نے نمک 3-4 چمچے ڈال دی. ہم نے روکا، آپ نے کہا مارتے اس کو بیچارہ. وہ گیا تھا ٹائلٹ تو واپس آیا باقی چیز. اس نے آتے جب گھوٹ بھرا تو نے کہا میٹھا بہت زیادہ ہو گیا. اور گئے تھے انہیں زہر کٹ رہے تھے پاپا کے نمک. تو نمک اور میٹھے میں فرق کرنا چاہیے. نمک نمکینی کے لیے ہے، شکر مٹھاس کے لیے ہے، عالم حق کی بات کہنے کے لیے ہے. اور حق ایک ہے، حق صحیح ہے، حق سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک جماعت کو اللہ نے بیان کیا ہے اور جو ان کے متبعین ہیں وہ اہل حق ہیں. واتبع سبیل من اناب الیک، وہ اہل حق میں سے. اقبال نے بھی یہ بات کی ہے، کم از کم آپ اپنے زمانے کے ایک فلاسفر اور ایک شاعر کی بات کو سنیے. وہ یہ کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے قاری صاحب، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، کہتا ادھر کہتا ادھر کہتا ادھر کہتا ادھر کہتا میرے نال کہتا تیرے نال کہتا اے شیخ الاسلام نال کہتا اس نال. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کر قبول، ملانا ہے نا. حق کو واضح رکھو، باطل کو واضح رکھو. لوگوں کے اندر امتیاز کی ایک لکیر بتاؤ کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. علماء کا کام یہ ہے جس طرح کہ ٹریفک وارڈن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ رنگ پار کرنے والے کو اسٹمپ لگائے. اور ایک زمانے میں یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی تو سپاہی کھڑے رہتے تھے، ہاتھ دیتے تھے اب بھی لائٹیں خراب ہو جائیں، ہاں چلو ٹھہرو ٹھہرو چلو. چودھری فیق صاحب آپ نے تو بہت دیکھا ہے نا، آپ کی بڑی عمر ہے. اسی طرح علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے چوراہے میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اس سے ڈوب جاؤ گے، اس سے نجات پاؤ گے. اور ہماری اپنی بھی ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک جہاز کی جو شپ ہے دریا سمندر میں، اور اس کے 2 درجے ہیں. اوپر درجے میں کچھ لوگ ہیں، کچھ نیچے ہیں. نیچے میٹھا پانی نہیں ہے، اوپر والوں کے پاس میٹھی ٹینکی ہے. نیچے والے ان کو فرماتے ہیں کہ اوپر جا کر کہتے ہیں ہمیں پانی دو. وہ کہتے ہیں تم اپنے درجے میں جاؤ، جہاں رہتے ہو وہاں سے پانی لو، ہم سے کیوں مانگتے ہو. اگر انہوں نے ان کو پانی دے دیا تو وہ پی لیں گے، یہ بھی سکھ سے رہیں گے، وہ بھی سکھ سے. اور ان کے پاس پانی ہے لیکن ان کو دیتے نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہیں پیاس سے. تو وہ کیا کریں گے؟ جہاز کا تختہ توڑیں گے. جب جہاز کے اندر سوراخ کریں گے سمندر کا پانی اندر آئے گا، اور پانی اندر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ناؤ ڈوبے گی یا بچے گی؟ اور اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم ہی بچو گے نہ ساتھی تمہارے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین 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 آمین. یہ جو نشر و اشاعت والے ہیں، میڈیا والے ہیں، یہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں. آج تو ایسا دور ہے کہ میڈیا دور کی بات پہنچاتا ہے. اور یہ جو ہمارے جن حضرات نے اس سیرت کانفرنس کے انعقاد میں تعاون کیا مولانا کے ساتھ، ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ ان کو جزات عطا فرمائے. اور ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا پردہ نصیب فرمائے. اپنے گھروں میں سکھ اور چین سے رہیں، اپنے گھر والوں سے سلوک سے برتیں، اور گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے اپنے گھروں میں چین اور امن سے رہیں. اپنے ساتھیوں پڑوسیوں، میرے پیارے نبی نے تو کتے بلی کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا ہے، چاہے جائے کہ انسان ہو اور پھر اپنا ہو. اس لیے رحمت للعالمین آپ بن کے آئے. اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، میرے پیغمبر میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا. اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو رکھا. اذان میں حضور کا ذکر، کلمے میں حضور کا ذکر، نماز میں حضور کا ذکر. اللہ کا نام پہلے آیا، حضور کا نام بعد میں آیا. اللہ نے اتنی ان کو شان عطا فرمائی ہے. ہم ان کے نام لیوا ہیں، اس لیے ہمیں
برے کام کرنے سے شرمانا چاہیے، نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور شرک و بدعت سے بچنا چاہیے، سنت اور توحید پہ عمل کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت ہمارے سامنے ہے، صحابہ کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ان سب کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ عثمانیہ سینٹر کو، مولانا سمجھائے صاحب کو، ان کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی نیکی عطا فرمائے، ان کی صدقہ جاریہ فرمائے، جو انتظام کر کے مسلمانوں کو حق بات پہنچاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تعلیم کا انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے جہاں پر جو فسادات ہو رہے ہیں بے امنی، اللہ اس کو ختم فرما۔ اللہ ملک شام و مصر کے اندر بے امنی کو ختم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مظلوم ہے، یا اللہ مظلوموں کی تو غیب سے مدد فرما، ظالموں کا پنجہ مروڑ دے۔ یا اللہ کچھ لوگ ہیں، کچھ طاقتیں فرعون بنی ہوئی ہیں، یا اللہ جیسا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو ایک چلو پانی سے غرق کیا تھا، یا اللہ آج بھی تو موجود ہے، تیری قوت موجود ہے۔ یا اللہ ان فرعونوں کو ختم کر کے اپنے مظلوم بندوں کی تو مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم بندوں بیماروں کو صحت عطا فرما، عاجز بندوں کی حالات کو پورا فرما۔ ہمارے قریب دور کے جو بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا